السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ شی جن پنگ کی روسی وزیر اعظم سے ملاقات۔ چینی اور روسی وزرائے اعظم کے درمیان 28ویں باقاعدہ ملاقات۔ اور چین کے صوبے گانسو میں زلزلے کے بعد کئی ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کا چین سے اظہار تعزیت، چین کی جانب سے شکریہ کا اظہار۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 20 دسمبر کی صبح صدر شی جن پنگ نے بیجنگ میں روسی وزیر اعظم میخائیل میشوستن سے ملاقات کی۔ شی جن پنگ نے کہا کہ اس سال کے آغاز سے اب تک انہوں نے صدر پیوٹن سے 2 بار ملاقات کی ہے اور دونوں ممالک کی حکومتوں، قانون ساز اداروں، سیاسی جماعتوں اور علاقوں نے نہ صرف قریبی تبادلے کیے ہیں بلکہ مختلف شعبوں میں عملی تعاون نے بھی صحت مند اور مستحکم طور پر فروغ پایا ہے۔ چینی صدر نے مزید کہا کہ چین اور روس کے تعلقات کو بہتر انداز میں برقرار رکھنا اور فروغ دینا دونوں فریقوں کی جانب سے دونوں ممالک کے عوام کے بنیادی مفادات پر مبنی اسٹریٹجک انتخاب ہے۔ چین ترقی کے اپنے راستے پر چلنے میں روسی عوام کی حمایت کرتا ہے۔ اگلے سال چین اور روس کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کو ایک نئے نقطۂ آغاز کے طور پر بنانے کے لیے چین روس کے ساتھ مل کر کام کرنے پر تیار ہے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطحی سیاسی تعلقات کے مثبت اثرات کو تسلسل کے ساتھ بڑھایا جا سکے۔ 20 دسمبر کی صبح چینی صدر شی جن پنگ نے نکاراگوا کے صدر جوس ڈینیل اوریٹیگا کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت کی۔ دونوں سربراہان مملکت نے چین اور نکاراگوا کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کے باضابطہ قیام کا اعلان کیا۔ اس موقع پر شی جن پنگ نے کہا کہ 2 سال قبل صدر اورٹیگا اور نائب صدر موریلو نے دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات بحال کرنے کا سیاسی فیصلہ کیا تھا اور تاریخ چین نکاراگوا تعلقات میں آپ کی اہم خدمات کو یاد رکھے گی۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ نے 19 تاریخ کو بیجنگ میں روس کے وزیر اعظم میخائیل میشوستن کے ساتھ چین روس وزرائے اعظم کی 28ویں باقاعدہ ملاقات کی مشترکہ صدارت کی۔ لی چیانگ اور میشوستن نے چین روس سرمایہ کاری اور توانائی تعاون کمیٹی، چین روس وزرائے اعظم کی باقاعدہ ملاقات کمیٹی، شمال مشرقی چین اور روس کے مشرق بعید اور بیکال ریجن کے درمیان بین الحکومتی تعاون کمیٹی اور چین روس ہیومینٹیز کوآپریشن کمیٹی کے نمائندوں کی کام کی رپورٹیں سنی۔ لی چیانگ اور میشوستن نے مشترکہ طور پر چین روس کھیلوں کے تبادلے کے سال 2022-23 کے کامیاب اختتام کا اعلان کیا اور دونوں فریق چین روس ثقافتی سال 2024-25 کی کامیابی کے ساتھ میزبانی کریں گے۔ ملاقات کے بعد دونوں وزرائے اعظم نے ایک مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے اور مشترکہ طور پر 2 طرفہ تعاون کی متعدد دستاویزات پر دستخط کا مشاہدہ کیا۔ چین کے اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن فار مارکیٹ ریگولیشن نے 20 تاریخ کو ایک پریس کانفرنس منعقد کی جس میں بتایا گیا کہ بیلٹ اینڈ روڈ اقدام کی تجویز کے بعد سے اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن فار مارکیٹ ریگولیشن نے بیلٹ اینڈ روڈ کی مشترکہ تعمیر میں معیار کی یکجہتی کے لیے 3 سالہ ایکشن پلان کے 2 ادوار پر مسلسل عمل درآمد کیا ہے اور بیلٹ اینڈ روڈ کی مشترکہ تعمیر والے 43 ممالک کے علاقائی اداروں کے ساتھ معیاری تعاون کے 54 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ روس، قازقستان، منگولیا وغیرہ کے ساتھ معیارات کی 450 سے زیادہ باہمی شناخت حاصل ہوئی ہے اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے لیے ایک قومی معیاری انفارمیشن پلیٹ فارم قائم ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چین بیلٹ اینڈ روڈ کی مشترکہ تعمیر والے ممالک کے ساتھ مل کر بین الاقوامی معیارات کی تشکیل کو فروغ دے گا اور نقل و حمل، توانائی، مواصلات، سروے اور نقشہ سازی کے شعبوں میں بنیادی ڈھانچوں کی کنیکٹیوٹی کو بھی فروغ دے گا۔ ہائی وے، پل اور ٹنل انجینئرنگ کے میدان میں انگریزی، فرانسیسی اور روسی زبان سمیت 92 غیر ملکی زبانوں کے ورژن جاری کیے گئے ہیں جس میں ڈیزائن، تعمیر اور معیار کے معائنے وغیرہ کا احاطہ کیا گیا ہے تاکہ متعلقہ ممالک کو چینی معیارات کو سمجھنے میں سہولت فراہم کی جا سکے۔ اس کے علاوہ 22 تربیتی پروگراموں میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی مشترکہ تعمیر والے ممالک اور خطوں سے تعلق رکھنے والے 2200 سے زائد عہدیداروں، ماہرین اور ٹیکنیکل مینیجرز کو تربیت دی گئی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے 20 دسمبر کو پریس کانفرنس میں چین کی گنز کے پروٹوکول کی توثیق کے حوالے سے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ گنز کے پروٹوکول کی توثیق چین کی جانب سے گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو کے نفاذ، کثیر الجہتی عمل اور بین الاقوامی اور علاقائی امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے اٹھایا گیا ایک اور بڑا اقدام ہے۔ چین دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں سے ایک ہے جہاں جرائم کی شرح سب سے کم ہے اور یہاں اسلحے سے متعلق تشدد کے واقعات سب سے کم ہیں۔
ترجمان نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل رکن اور بین الاقوامی برادری کے ایک ذمہ دار رکن کی حیثیت سے چین اس توثیق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چھوٹے اور ہلکے ہتھیاروں کے میدان میں تمام فریقوں کے ساتھ تبادلے اور تعاون کو مزید گہرا کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ ٹھوس اقدامات کے ذریعے بنی نوع انسان کے ہم نصیب معاشرے کے تصور کو عملی جامہ پہنانے میں مدد دی جائے۔ چین کے صوبے گانسو کے لنشیا پریفیکچر کی جیشیان کاؤنٹی میں 6.2 شدت کے زلزلے کے بعد چین کی وزارت زراعت اور دیہی امور نے فوری طور پر مالی وسائل کے تمام پہلوؤں کو مربوط کیا اور چائنا رورل ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کو منظم کیا کہ وہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کے لیے 2 امدادی ٹیمیں بھیجے اور فوری طور پر 2400 ریسکیو کٹس، 2000 رضائیوں اور قدرتی آفات سے نمٹنے کا دیگر سامان آفت زدہ علاقوں میں بھیجا گیا ہے۔ تاحال چین کی قومی فوڈ اینڈ میٹیریل ریزرو ایڈمنسٹریشن نے 4 ریزرو گوداموں سے زلزلہ زدہ علاقوں کی امداد کے لیے فوری طور پر مرکزی حکومت کی جانب سے 5,111 امدادی یونٹس بھیجے ہیں۔ اسٹیٹ فوڈ اینڈ میٹیریل ریزرو ایڈمنسٹریشن کی مانیٹرنگ کے مطابق زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں چاول، آٹے اور تیل کی فراہمی وافر ہے اور مارکیٹ کی قیمت مستحکم ہے۔ چین کی وزارت خزانہ نے وزارت زراعت و دیہی امور اور وزارت آبی وسائل کے ساتھ مل کر زرعی آفات کی روک تھام اور آبی تنصیبات کے تحفظ اور بحالی کے لیے 220 ملین یوان کی امدادی رقم مختص کی ہے۔ صوبہ گانسو کے لانچو ریلوے بیورو کے مطابق 20 دسمبر کی صبح 8 بجے تک زلزلہ زدہ علاقوں میں تمام ریلوے لائنوں نے معمول کا آپریشن دوبارہ شروع کر دیا اور زلزلے سے متاثر ہونے والی تمام تاخیر شدہ ٹرینیں معمول کے اوقات پر واپس آ گئیں۔ 20 دسمبر کو چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے کہا کہ صوبہ گانسو میں زلزلے کے بعد پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف الوی، روسی صدر ولادیمیر پیوٹن، کمبوڈیا کے بادشاہ سیہامونی اور دیگر غیر ملکی رہنماؤں نے صدر شی جن پنگ سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور فون اور خط کے ذریعے زلزلے کے متاثرین سے تعزیت کی۔ ترجمان نے کہا کہ اس کے علاوہ افغانستان، سعودی عرب، اسرائیل، امریکہ، آسٹریلیا، ارجنٹائن اور کئی دیگر ممالک نے بھی مختلف ذرائع سے چین سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے، جس پر چین دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ وانگ وین بن نے کہا کہ زلزلے کے بعد صدر شی جن پنگ نے اہم ہدایات جاری کیں جن میں ہر ممکن سرچ اینڈ ریسکیو، زخمیوں کے بروقت علاج اور متاثرہ افراد کی مناسب آبادکاری پر زور دیا گیا۔ گزشتہ روز نائب وزیر اعظم ژانگ گوچنگ کی سربراہی میں اسٹیٹ کونسل کا ایک ورکنگ گروپ زلزلے سے متاثرہ علاقے میں پہنچا تاکہ امدادی کاموں میں رہنمائی کی جا سکے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اس وقت تمام ٹیمیں ہنگامی امدادی کاموں میں مصروف ہیں اور امدادی سامان جیسے کپاس کے خیمے، فولڈنگ بیڈز، رضائیاں اور موسم سرما کے کپڑے فوری طور پر آفت زدہ علاقوں میں پہنچا دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امدادی اور دیگر امور بھرپور اور منظم انداز میں جاری ہیں اور یقین ہے کہ ملک کے تمام شعبوں کے مضبوط تعاون سے آفت زدہ علاقوں میں لوگ اس آفت پر قابو پانے میں جلد کامیاب ہوں گے۔ مقامی وقت کے مطابق 19 دسمبر کو غزہ کے محکمہ صحت نے کہا ہے کہ فلسطین اسرائیل تنازع شروع ہونے کے بعد سے غزہ میں کم از کم 19,667 فلسطینی ہلاک اور 52,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطینی خبر رساں ادارے کے مطابق 19 تاریخ کو اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ شہر کے علاقے لیمل میں 2 رہائشی عمارتوں پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں اب تک کم از کم 50 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو چکے ہیں۔ ادھر وسطی اسرائیل میں راکٹ حملے کیے گئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ گزشتہ ایک ہفتے سے تل ابیب کے علاقے پر حملہ کیا گیا۔ فلسطینی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ غزہ سے واپس آنے والے یونیسیف کے ایک ترجمان نے کہا کہ غزہ بچوں کے لیے دنیا کی سب سے خطرناک جگہ ہے۔ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران جنوبی غزہ میں خان یونس کے ناصر ہسپتال پر دوبارہ گولہ باری کی جا چکی ہے اور ہسپتال میں نہ صرف حملے میں شدید زخمی ہونے والے متعدد بچوں کا علاج کیا جا رہا ہے بلکہ پناہ کے متلاشی سینکڑوں خواتین اور بچے بھی موجود ہیں۔ 19 دسمبر کی شام اسرائیلی فوج نے کہا کہ اسی دن انسانی امداد لے جانے والے 127 ٹرک غزہ میں داخل ہوئے۔ 19 دسمبر کو اسرائیلی صدر ہرزوگ نے یروشلم میں 80 ممالک اور علاقوں کے سفیروں کے ساتھ ایک اجلاس میں کہا کہ اسرائیل مزید قیدیوں کے تبادلے کے لیے دوسری فائر بندی کے لیے تیار ہے۔ امریکی وزیر دفاع آسٹن نے اسی روز کہا کہ امریکہ بحیرہ احمر کے پانیوں میں یمن کے حوثی افواج کے حملوں کا جواب دینے کے لیے کچھ ممالک کے ساتھ میری ٹائم اسکاٹ اتحاد تشکیل دے رہا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn۔